خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس شعر کو جاننے سے پہلے ہم خود ہی کو جانیں گے کہ خود ہی کیا ہوتی ہے، یعنی میں خود کون ہوں؟ مالک کا بنایا ہوا، وہی مجھے رزق دیتا ہے، اسی نے میرا جسم اور روح بنائی ہے، تو پھر میں خود کیا حیثیت اور کیا اوقات؟ تو یوں میں خود پہچانا جاؤں گا اس مالک کی مخلوق کے حوالے سے۔ خود ہی یا خودداری کی طاقت ہمارے نفس میں موجود ہے، اور یہ ایک جذبہ ہے ہمارے نفس کے اندر۔ تو آیت کریمہ ہے الحمدللہ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو اور کسی انسان سے، کسی دنیا کے شخص سے ہم کوئی امید نہیں رکھتے ہیں، تقاضا نہیں رکھتے ہیں، اس پر ہم بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم بھروسہ صرف اللہ پاک پر کرتے ہیں، وہی ہمارے بنانے والا ہے، وہی ہمیں دنیا میں بھیجنے والا ہے، اور وہی ہمارے لیے رزق دینے والا ہے، اور وہی تقدیر بنانے والا ہے۔ تو خود ہی کے جذبے کی کیا حیثیت؟ میں خود کی کیا حیثیت؟ جو اس بات کو دل کی گہرائیوں سے مان لے گا وہی خوددار کہلائے گا، اور خودداری والا کہلائے گا کہ میں مالک کا بندہ ہوں۔ اور خودداری کے اس شخص کا بھروسہ، یعنی یہ خود صرف اور صرف مالک کا ہے اور کسی اور کے آگے ہاتھ ہرگز نہیں پھیلائے گا۔ جو مانگے گا اپنے مالک سے مانگے گا۔ جی دوستو، میں خودی اور خودداری کو ہم نے جان لیا، تو اس کا مطلب میں یا میری ذات اور پہچان جو کہ ہے ہی کسی اور کی، تو اس ذات پر بھروسہ کرنا خودی یا خودداری کہلائے گا۔ اور یہ جذبہ ہماری ذات میں موجود ہونے کے باوجود یاد اور عمل میں ہمیں رکھنا ہوگا۔ تو اب ہم تقدیر پہ غور کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا بننے سے پہلے تقدیر لکھی جا چکی ہے، اور نون والقلم وما یسطرون کی آیات کو بھی ہم جانتے ہیں، امام مبین کو ہم جانتے ہیں، اور انسان کا مقام اس قلم اور کتاب جو کہ مخلوق ہے، کتاب لکھنے والی جس پہ لکھا جا رہا ہے اور قلم، یہ دونوں بھی مخلوق ہی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور یہ سپریم کورٹ کی طرح کام کرتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں ہونا ہے، آگے ہونا ہے، تقدیریں لکھتا ہے یہ قلم، یہ اللہ کے حکم سے لکھتا ہے، اللہ پاک کا قلم ہے۔ یہاں یہ بہت غور میں رکھنی چاہیے کہ یہ کتاب اور قلم دونوں مالک کی کتاب قلم ہے، کیونکہ خدا سراپا محبت ہے، اور انسان زندگی گزارتا ہے مالک کے حکم پر، مالک کی مرضی کہ وہ اس میں کیا ایڈ کرے یا کیا ختم کرے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تو یہاں مالک اپنا اختیار بتا رہے ہیں کہ میں تمام گناہ اس میں سے مٹا بھی سکتا ہوں۔ تو یہ مالک کی خوشی کے اوپر ہے، اور وہ خوش کب ہوگا؟ جب اس کی بات کو مانا جائے گا۔ ایک بزرگ بیان فرماتے تھے کہ اگر ایک شخص کسی نامحرم عورت کو دیکھ کر نظریں اللہ تعالیٰ کی خاطر جھکا لیتا ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے تمام تر گناہ جو ہے وہ بخش دیتا ہے۔ تو وہ بزرگ ایک بات اور بیان فرمایا کرتے تھے کہ تقدیر کا قلم تو ہر وقت چلتا ہے، تو جو کوئی انسان ایک دن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام کرتا ہے، تو اگلے دن جو تقدیر آتی ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق انسان کی خوشی کی والی ہوتی ہے، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کرتا ہے تو پھر اگلے دن اس کے لیے جو تقدیر آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی ہوتی ہے، اور اس کے لیے پریشانی والی ہوتی ہے۔ تو دوستوں، خودی ہوئی اپنی ذات یعنی مالک کی بنائی ہوئی ذات کا بھروسہ، اور تقدیر کیا ہوئی؟ مالک کیا اختیار اور اس کی اللہ پاک کی عطا۔ اس شعر میں علامہ اقبال خودی کے جذبے کو بلند کرنے، یعنی اس خودی کے خیال اور عمل کو اتنا بڑھا لینے کا حکم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا اتنا حکم فرما رہے ہیں، اس جذبے کو اتنا بڑھا لینے کا حکم فرما رہے ہیں کہ خدا بندے سے خود پوچھے۔ اب یہ خود پوچھے کا مطلب ہماری اردو زبان میں بھی، ہمارے پنجابی زبان کے اندر بھی خیال رکھنے کے مطلب میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو خدا کیسے پوچھتا ہے یا خیال رکھتا ہے، اس کے لیے ہم تو اس بات کو نہیں جان سکتے، لیکن اللہ پاک قرآن پاک ہی میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، ایک وہ کام ہے جو مجھے پسند ہے، اور ایک وہ کام ہے جو میری پسند کے نہیں ہے۔ تو اے میرے بندے، اگر تم ایسے کام کرو گے جو میری پسند کے ہیں، تو پھر وہی ہوگا جو تمہاری پسند ہوگی، یعنی سکون اور صحت وغیرہ تمہیں عطا ہوگی، خوشحالی عطا ہوگی، اور محبت الہی، قرب الہی عطا ہوگا وغیرہ۔ اور اگر تم ایسے کام کرو گے جو میری پسند کے نہیں، نافرمانی والے ہیں، بلکہ تمہارے جسموں کی پسند کے ہیں، تمہاری خواہش